اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں اللہ کی قربت اور اللہ کا محبوب بننے کی 4 نشانیاں بیان کی جائیں گی، جو کہ حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں اپنی جماعت یعنی صحابہ کرام کو بتائیں۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو مکمل سنیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال تمہارے درمیان اخلاق اسی طرح تقسیم فرماتے ہیں جس طرح تمہارے درمیان رزق تقسیم فرماتے ہیں۔ یعنی رزق اور مال تو اللہ پاک ہر کسی کو دیتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں، جو اس کی عبادت کرتا ہے اس کو بھی عطا فرماتے ہیں، اور جو عبادت نہیں کرتا تو مخلوق ہونے کے ناطے اپنی مخلوق کو عطا کرتے ہیں۔ لیکن ایمان کی دولت صرف اس کو عطا فرماتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کی قربت اور اللہ کے قریب ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان ایمان کی دولت سے مالا مال ہو، اللہ پر ایمان، اس کے نبی پر ایمان اور تمام کتابوں اور تمام احکامات پر ایمان لانے والا ہو۔ لہٰذا یہ ایمان لا کر اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے اور اللہ اس کو اپنی پسندیدہ ترین مخلوق میں شمار کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، کسی انسان کا اللہ کے قریب ہونے کی، اللہ کے محبوب بننے کی دوسری نشانی یہ ہے، جو کہ ایک روایت ہے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ محترم ناظرین، یہ روایت صحیح الجامع میں ذکر ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں تو اس کو دنیا سے یعنی دنیا کی حرص سے اس طرح بچا لیتے ہیں جس طرح تم میں سے ہر ایک بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ یعنی دنیا کی رنگینی سے، دنیا کی محبت سے دور ہو کر وہ انسان آخرت پر زیادہ یقین رکھتا ہے، دنیا پر زیادہ یقین نہیں رکھتا۔ وہ اپنی تیاری، آخرت کی تیاری، آخرت کے لیے رخت سفر باندھتا ہے اور دنیا کو اتنا ہی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جتنا کہ اس کو ضرورت ہے۔ گویا کہ ایمان کے بعد اللہ کے قربت کی دوسری نشانی دنیا سے بے رغبتی ہے۔ محترم ناظرین، وہ عمل جو کہ تیسرا عمل ہے جس سے انسان اللہ کی محبت میں آ جاتا ہے، یہ عمل اور یہ نشانی شاید آج کے معاشرے میں ذرا مشکل ہے اور لوگ اس کو زیادہ پسند بھی نہیں کرتے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال جب کسی بندے کو پسند کرتے ہیں تو اس کو آزمائش و امتحان میں ڈال لیتے ہیں۔ کبھی بیماری کی آزمائش، کبھی فقر میں مبتلا ہو جانا، کبھی کوئی غم لاحق ہو جانا، کبھی نقصان کا ہو جانا جان کی صورت میں یا مال کی صورت میں۔ ناظرین اکرام، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یعنی کہ کیا لوگوں کو یہ گمان ہو گیا ہے کہ اللہ پاک ان کو کبھی امتحان میں نہیں ڈالیں گے۔ آگے جا کر پھر ان آیات میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک آزمائش میں ڈالتے ہیں، پھر اپنے محبوب بندوں کو چن لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کون سے میرے بندے محبوب ہیں جو میری امتحان یا میرے آزمائش میں پورے اترے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ کے کیسے بندے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب آپ بازار جاتے ہیں تو مٹی کے برتن کو خریدتے وقت بھی آپ اس کے اوپر کھٹکھٹاتے ہیں، اس کے اوپر ہاتھ مارتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، مٹی اصلی ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ نے بھی میرے ایمان کو چیک کیا، مجھے آزمائش میں ڈالا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس میں پورا پایا اور اللہ نے مجھے نبی کی ساتھ قربت میں یا نبی کی رفاقت میں دے دی۔ تو گویا کہ انسان جب اللہ کے قریب ہوتا ہے تو قربت ہونے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے۔ آزمائش پر اگر وہ پورا اتر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کی قربت اور اللہ کے پسندیدہ بننے کے لیے چوتھی نشانی یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو زمین و آسمان میں مقبولیت عطا فرما دیتے ہیں، یعنی زمین و آسمان میں وہ اللہ کے ہاں تمام مخلوق میں مقبول اور مشہور ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے پسند محبت فرماتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو آواز دیتے ہیں اور آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے تمام مخلوقات بے ہوش ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے اللہ پکارتے ہیں جبرائیل امین کو تو وہ ہوش میں آتے ہیں، یعنی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جبرائیل فرماتے ہیں کہ ماذا یقول ربنا، کہ میرے رب نے کیا فرمایا؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ یقول الحق، کہ میرے رب نے حق اور سچ فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی جبرائیل امین اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا بندہ ہے زمین پر، یہ میرا محبوب بندہ ہے، تم بھی اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو جبرائیل امین اس کے جواب میں یقول الحق فرماتے ہیں، یعنی اللہ نے حق و سچ فرمایا۔ پھر جبرائیل امین اس بندے سے محبت فرماتے ہیں، پھر جبرائیل امین آسمان دنیا پر اترتے ہیں، آسمان کے تمام فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم بھی اس سے محبت کرو کیونکہ میں اور میرا رب بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، کتنی تعداد میں فرشتے ہیں، وہ ہم شمار نہیں کر سکتے، نہ ہمارا ذہن ان کا احاطہ کر سکتا ہے۔ تو اسی سے اندازہ کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قربت اور اللہ کا محبوب بندہ بننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات میں اس کو نہ صرف مقبولیت عطا فرماتے ہیں بلکہ اللہ اس سے محبت بھی فرماتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہونے کے ناطے اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے تو ہمیں دن رات اٹھتے بیٹھتے اللہ کے حکم کی تابعداری کرنی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، سنت نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر کامل یقین اور ایمان لانا ہوگا۔ صرف اسی صورت میں ہم دنیا اور آخرت میں نہ صرف کامیابی و کامرانی سمیٹ سکتے ہیں بلکہ برزخی اور آخرت کی ابدی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیشہ ہمیشہ قریب رہ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہمارے وظائف کو روزانہ کی معمول پر سننے کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا تاکہ ہمارے وظائف آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ حاضر ہوتے ہیں کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔